تو انڈیا میں زیادہ پیسے ملتے ہیں کہ پاکستان میں؟ آپ نے انڈیا میں بھی کافی کام کیا. نہیں, انڈیا میں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں. اچھا, پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں وہ معاوضہ نہیں ہے؟ نہیں, پاکستان میں دیکھو جی آٹے اور اپنا نمک والا حساب ہے. اچھا, اتنا فرق ہے. تو اس پہ پھر ٹیکس وغیرہ بھی وہاں پہ آپ پے کرتے ہیں جب وہاں سے کماتے ہیں؟ مطلب وہ معاف کرتے ہیں وہ. کبھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا وہاں پہ؟ جب ٹیکس پورا دینا تو پھر مسئلہ کیا ہونا. اچھا, کیونکہ کچھ ایک دو ہمارے فنکار ہیں جن کو انہوں نے ایئرپورٹ پہ روک لیا تھا بعد میں کوئی ٹیکس وغیرہ کے معاملے میں. آپ کے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. اصل میں ان کا بھی جو تھا اپنا راحت بھائی کی بات کر رہے ہیں جی, تو اصل میں جو ان کا کام ہے, ہمارا ہوتا ہے چیک کا کام. ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن کا کام جو وہ چیک ملنا ہے, چیک میں سے وہ مطلب ڈائریکشن ہو کے ہمیں ملنا ہے. ٹھیک ہے, ان کا قوالی کا ہے. انہوں نے جو ایکسٹرا فنکشن کرنے ہیں جی جی, اب اس کا جو حساب کتاب ہے اس میں مطلب اونچ نیچ ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ تو پرائیویٹ اس میں مطلب وہ ایک غلط فہمی تھی. مطلب ایسا میں تو مطلب قریبی ہوں نا, تو مطلب اس لیے مجھے اس بات کا خوبی پتا ہے. تو وہ ایک مطلب ایک جسے کہتے ہیں غلط فہمی تھی یا کسی کی شرارت سمجھ لیں, مطلب ایسا تھا. ورنہ راحت بھائی تو بہت مطلب سینسیبل آدمی ہے اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھنے والے ہیں. جو اللہ کی راہ پہ بہت نکالتا وہ حکومت کی راہ میں نہیں نکالے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے میرے ماشاءاللہ جی 3. اور بیگم ایک ہی ہے؟ بیگم ایک ہی ہے. اچھا, کوئی دوسری تیسری کا ارادہ بھی ہے؟ نہیں جی. اچھا, کیمرے کی وجہ سے یہ واقعی ارادہ نہیں؟ نہیں, دیکھیں اب تو میں بھی مطلب 50 سال کے قریب ہوں. اب اس کے بعد بیوی کی ضرورت کہاں ہے, اب تو دوائیوں کی ضرورت ہے. جب کرنی تھی اس وقت نہیں کی. تو اب تو بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں. اچھا, تو بیٹیاں جب بڑی ہو جانا جی, پھر دیکھیں انسان کی شرافت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہونا تو آج کل کے زمانے میں اس کے موبائل سے لگایا جاتا ہے. میں گھر جاتا ہوں, میری بچیاں میرا موبائل اٹھا کے مطلب یوز کر لیتی ہیں. تو میں اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہوں الحمدللہ کہ ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں بالکل, اگر بالکل موبائل اوپن ہے. اور الحمدللہ مطلب میرے بچوں نے مطلب 3 حج کیے ہوئے ماشاءاللہ, اور دینی تعلیم ان کے پاس ماشاءاللہ بہترین ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی بیٹی میری ڈاکٹر بننے کے لیے جا رہی ہے, بیٹا میرا UK پڑھنے کے لیے جا رہا ہے ماشاءاللہ. تو وہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا دی ماؤنٹ فورٹ یونیورسٹی آکسفورڈ میں. اچھا ماشاءاللہ. تو لیسٹر میں وہ جا رہا ہے پڑھنے کے لیے, تو بزنس پڑھنے کے لیے جا رہا ہے ماشاءاللہ. تو مطلب اچھا ایک چیز ہے, ایک تو یہ ایجوکیشن کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ دلوا رہے ہیں میرے پاس, کیونکہ ہماری پوڈ کاسٹ میں ہر طرح کے گیسٹ آتے ہیں, پولیٹیشنز بھی آتے ہیں, اسپورٹس کے بھی آتے ہیں, مذہبی لوگ بھی آتے ہیں, شوبز کے بھی آتے ہیں. میں خاص طور پر جو شوبز کے لوگ ہیں نا ان سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں, سوال سمجھ لیں یا ایک ویسے بات سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں مسکنسیپشن پائی جاتی ہے پبلک کے اندر کہ اچھا شوبز کا بندہ ہے, انہوں نے کلمہ بھی نہیں آتا ہونا, حج تو بہت دور گئے, کبھی نماز نہیں پڑھی ہونی. میرے پاس ابھی ایک اور دوست ہے کاشف صاحب, کاشف محمود, وہ آئے ہوئے, تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے الحمدللہ ایسا ہی ماشاءاللہ, اور آپ نے بتایا کہ بچوں نے حج کیا. تو یہ پبلک کیوں ایسے سمجھتی ہے کہ آپ کو تو کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا؟ سر دیکھیں یہی تو اپنا خسارہ ہے, یہی تو گھاٹا ہے. وہ اپنا سورہ اثر جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اکیلی آیت کافی تھی قرآن کے مقابلے میں. بے شک, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کے کہا کہ انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, سوائے ان کے جو ایمان لائے بے شک اور جو حق بات کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے مطلب صاف مطلب واضح طور پہ یہ مطلب سمجھنے والوں کے لیے ہے قرآن. قرآن سمجھنے والوں کے لیے, یہ سمجھنے کی کتاب ہے. جتنی بار پڑھو گے اتنی زیادہ سمجھ آئے گی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے, میں آپ کو نالائق سمجھ رہا ہوں. میں نے 4 نمازیں پڑھ لی ہیں نا اگر, تو میری نظر میں آپ کافر ہو گئے ہیں. بالکل, ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, میرا آنا جانا آپ دیکھ رہے ہیں, میرے آنے جانے سے دیکھنے سے آپ کو لگتا ہے یہ غلط آدمی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا جو آنا جانا ہے مطلب ہمارا, میں نے ایک پوسٹ پڑھی, مجھے اس کا بہت مزہ آیا کہ ہمارے بہت سارے لوگ اندر سے منٹو اور باہر سے اشفاق احمد ہیں. اور یہ حقیقت ہے, حقیقت یہی ہے. تو بس اپنا محاسبہ کرنا جو ہوتا ہے نا, مجھے میرا حکم ہے, مطلب میں کسی لڑکی کو سر پہ دوپٹہ نہیں دلا سکتا, نہ مجھے حکم ہے. ٹھیک ہے, نہ وہ میرے کہنے پہ لے گی, نہ مجھ سے زبردستی کر سکتا ہوں. مجھے حکم ہے اپنی آنکھیں نیچی کرنے کا, میں نے اسے نہیں دیکھنا. تو مجھے جب میرا یہ حکم ہے تو پھر میں دوسرے کو انگلی اپنا تو بندہ عمل کرے, میں نے اپنا کرنا ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں.
ایسے ہی ہوتا ہے. ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੋ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ? ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਟਿਕਟੌਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇ ਤੂੰ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਹੁੰਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ. ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰਾ دین ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ہے, پھر دین کی سکھاتا؟ دین تو یہی سکھاتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے. آپ نے بات کی مولانا طارق جمیل صاحب کی ایگزامپل لیں, انہوں نے تو کتنی باری کیا ہونا, یا باقیوں کو بھی آپ کافر ہیں یا فلاں, یا کسی کو بھی میں بات کر رہا ہوں, وہ تو محبت سے, اتنی محبت سے لے کے آتا ہے, اور محبت سے انسان آتا بھی ہے. سب سے خوبصورت بات ہے کہ جب مولانا طارق جمیل صاحب بات کرتے ہیں نا, ان کے بیان میں اعتراض نہیں ہوتا. بالکل بالکل صحیح. انہوں نے صرف بتانا ہوتا ہے کہ بہتر کیا ہے, بالکل, اور برا کیا ہے. اب سمجھنا اور اس کے اوپر چلنا نہ چلنا میرا کام ہے, ٹھیک ہے. وہ ڈانٹتے نہیں ہیں, فتوا نہیں لگاتے, ڈانٹتے نہیں. کچھ مطلب عالم ہمارے اس طرح کے بھی ہے نا جو ڈانٹنے شروع ہو جاتے ہیں, کافرا تینوں پتہ نہیں لگتا پیا, جاہلا, الوا, فلانے آٹم گانے, گالیاں بھی نکال دیتے ہیں. مطلب اس طرح ہے ہی نہیں. تو اسی طرح کے نا کچھ لوگ بنا, یہ بھی اللہ ان کو ہدایت.